بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ عشاء کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ آج بھی ایک بات ہم لوگ سنیں گے۔ دیکھیے، صحیح بخاری کے اندر کتاب الوکالہ کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتقاضاہ فاغلظ له، کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرنے لگا۔ دوسری روایتوں میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے اونٹ قرض میں لیا تھا، اونٹ قرض میں لیا تھا اور وہی لینے کے لیے آیا تھا۔ آیا اور تقاضا کرنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی سختی کا رویہ کیا، بہت سختی کا رویہ کیا۔ فہم بہ اصحابہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ارادہ کیے کہ اس کو ہم بھی اس کو ماریں یا تکلیف پہنچائیں، ارادہ کیا، کیونکہ اس نے بے ادبی سے کام لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوہ، چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو۔ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو چھوڑ دو اس لیے کہ حقدار کو کہنے کا حق ہے، دائرے میں رہ کر کہنے کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آتوہ سنًا مثل سنہ، کہ اس آدمی کو جو اس نے اونٹ مجھ کو دیا تھا اسی عمر کا اونٹ دے دو، اسی عمر کا اونٹ تم دے دو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ لا نجد الا امثل من سنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اونٹ تو ہم لوگ پاتے نہیں ہیں، اس سے بہتر اونٹ ہم کو مل رہا ہے، اس سے بہتر اونٹ، یعنی اس سے زیادہ عمر کا اونٹ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آتوہ، یہی جو مل رہا ہے اس کو دے دو۔ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو ادائیگی کے وقت، یعنی جو قرض لیا ہے دیتے وقت سب سے اچھا ہے، وہ تم میں سے سب سے بہتر ہے۔ تو جس عمر کا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا اس سے زیادہ عمر کا دیا، اس سے بہتر دیا، اس سے بہتر دیا۔ اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں، اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت کچھ اس حدیث کے اندر ذکر کیا ہے۔ پہلی بات انہوں نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی حالت دیکھیے کہ قرض لیے ہیں، قرض لینا پڑا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی تھی، ایسا وقت ہوا۔ اور پھر لکھا ہے انہوں نے کہ کئی دن بھوکے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، لیکن ان کی حالت بھی ایسے ہو جاتی تھی کہ قرض لینا پڑتا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے ایک بات اور ذکر کیا کہ اچھائی میں قرض لینا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھائی جیسے آدمی کو ضرورت واقعی طور پر ہے تو قرض لے سکتا ہے، اچھائی پر ضرورت ہے اس کو اور اس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ قرض لے سکتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن ہاں پھیرنے کا ارادہ کرے، کوشش کرتے رہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ جانور بھی قرض لیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات ہوتی ہے کہ جیسے بائک کسی سے لیتے نا، بھائی ابھی نہیں ہے میں جا کر کے آتا ہوں، اس میں اور قرض لینے میں بہت فرق ہے، قرض لینے میں اور اس میں بہت فرق ہے۔
قرض لینے میں جیسے آپ کو میں 1000 روپیہ قرض لیا تو اس 1000 روپیہ کا میں خود مالک ہو گیا، خود مالک ہو گیا ہوں، لیکن آپ سے اگر میں جانور لیا یا تو بائک لیا کہ وہاں سے آتا ہوں تو کیا میں اس کا مالک ہو جاؤں گا؟ نہیں مالک ہوں گا۔ یہی فرق ہے دونوں میں، قرض الگ چیز ہے اور ایسے ہی استعمال کے لیے ضرورت کے طور پر استعمال کے لیے الگ چیز ہے۔ تو یہ بات ہے۔ تو روپیہ وغیرہ جانور بھی قرض لیے جا سکتے ہیں، جانور بھی قرض لیے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ جتنا دن کے لیے قرض لیے ہیں اتنا دن ہو گیا تو قرض دینے والے کا حق ہے کہ وہ پوچھے گا تو آدمی کو غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ دے دیے ہیں، دینے والا دے دیا ہے، سال بھر ہو گیا ہے، 5 دن کے لیے لیا تھا، 5 دن کے لیے 1 ہفتہ کے لیے لیا ہے، سال بھر کے بعد اچھا دے دے گا، مانگیں گے کیوں؟ سال بھر کے بعد بھی مانگتا ہے تو آدمی غصہ جاتا ہے، کیا وہ کام دام نہیں ہے اس کو، اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، میں دے دوں گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو بھی ضرورت ہے آپ کی طرح، ہماری طرح ضرورت پڑی ہے، اتنا دن چھوڑ دیا تو بڑا احسان کیا، اس کو نیکی ملے گی، اس کو نیکی ملے گی۔ تو وہ کہہ سکتا ہے وقت آ گیا تو مانگ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں لیکن ادب کے دائرے مانگے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی نے چادر کھینچ دیا تھا، بلکہ آپ کے گردن پر نشان ہو گئے تھے، وہ بھی معاملہ اسی طریقے سے تھا۔ اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند اخلاق معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سختی کے ساتھ معاملہ کیا۔ صحابہ کرام نے اس کو یا تو ہاتھ سے یا تو زبان سے سوچے کہ ہم اس کو مزہ چکھائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو، وہ حقدار ہے، اس کو کہنے کا حق ہے۔ اب سوچئے، حقدار ہے، اس کو کہنے کا حق ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق تھا۔ اس حدیث میں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا، ابھارا، اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا اور ابھارا۔ جب وہ مارنا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دو اور کہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو دے دو، اتنا جو میں نے جس عمر کا اونٹ لیا تھا اتنا اس کو واپس کر دو۔ اس کے بارے میں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وکیل بنایا کسی دوسرے کو۔ مثال کے طور پر میں نے کسی سے قرض لیا، مانگنے والا آیا، میرے پاس نہیں ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی آپ دے دیجئے، آپ دے دیجئے۔ یہ وکیل بنانا ہے، میں اپنے قرض کا وکیل دوسرے کو بنایا کہ آپ دے دیجئے، تو اسے کر سکتے ہیں۔ یا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اچھا لیجئے، روپیہ لیجئے اور اتنا ہی اسی طرح جانور خرید کے دیجئے، یا جو سامان لیا ہوں وہ خرید کر کے دے دیجئے۔ ایسے آدمی کو کسی کو کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرض، یہ جو صدقہ کے مال آنے دو، صدقہ کے مال آنے دو، اسی سے دیا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو خرید کر کے اسی طریقے سے دے دو۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ جس طرح آپ نے لیے تھے اتنے عمر والا نہیں مل رہا ہے، تو زیادہ عمر والا مل رہا ہے، تو آپ نے کہا زیادہ ہی دے دو۔ یہاں ایک بات ہے، بہت اہم نقطہ ہے۔ قرض لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عمر کے اونٹ دے رہے ہیں، تو کیا یہ سود نہیں ہے؟ کیا یہ سود نہیں ہے؟ یاد رکھیے، یہ سود نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا کہا کہ ہاں دے دو، تم میں سے بہتر وہ ہے جو جب قضا کرے معاملے کو دے، لوٹائے تو اچھا دے، تو تم میں سے آدمی بہتر وہی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی قرض دیا ہے کسی کو اور لوٹانے والا اچھا دے رہا ہے، اس سے اچھی چیز دے رہا ہے، تو یہ بہتر ہے۔ لیکن یاد رکھیے، دونوں طرف سے شرط نہیں ہونا چاہیے لینے کے وقت، یہی سود ہے۔ لینے کے وقت اگر شرط رکھ دیے، ایک آنا کا بھی، ایک پیسے کا بھی شرط رکھ دیے کہ میں 10,000 دے رہا ہوں، لیتے وقت 10,000 ایک پیسہ لوں گا، تو یہ ایک پیسہ ہی سود ہو جائے گا،
ایک پیسہ ہی سود ہو جائے گا، اور یہ بہت خطرناک گناہ ہے، یہ بہت خطرناک گناہ ہے، انسان کو تباہ کر دینے کے لیے اتنا کافی ہے، انسان کو تباہ کر دینے کے لیے اتنا کافی ہے۔ لیکن کوئی شرط نہیں ہوا، کوئی شرط نہیں لگا، اور دینے والا کچھ زیادہ دے رہا ہے یا تو اس سے بہتر چیز دے رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط نہ رکھے، دونوں طرف سے شرط نہ رکھے لینے کے وقت، یہ سود ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کرنے کا بہترین انداز سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی سختی کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا بڑا بلند مقام ہے۔ اس حدیث کے اندر جس نے سختی کیا، دوسری روایت میں ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا، دوسری روایت میں ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا، جیسے کہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ قرض وہ حضرت زید بن شعبہ کنانی، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں پھر مسلمان ہو گئے، بعد میں پھر مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ معاملہ کرنے والا پہلے مسلمان نہیں تھا۔ تو اس طریقے سے بات ہے، اور اس کے اندر بہت ساری سیکھنے کی بات ہے، بہت ساری سیکھنے کی بات ہے۔ ہم جب بھی کسی سے معاملہ کریں تو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم لوٹا دیں، ہم لوٹا دیں، اور سامنے والے کو بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھ نرمی کرے، اچھا ادب کے دائرے میں اپنے مال کو مطالبہ کرے اور تقاضا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ظلم زیادتی سے بچائے، اور ہم میں سے جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ قرض کے پھیرنے میں آسانی پیدا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔